مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند. زمین شق ہوئی اور ایک ساحر نکلا. نہایت کریہ منظر بد حیت تھا. اس نے وہ تختی اس ساحر کو دے کر حکم دیا کہ اے آذر جادو جلد روانہ ہو. امر عیار مہتاب جادو کا قتل کر کے ہنوز اسی کے جنگل میں موجود ہے. تو جا اور اسے گرفتار کر کے لے کر آ. اور اس کے پہچاننے کو یہ تختی دی جاتی ہے جس پہ ایک تصویر بنی ہے. یہ تصویر گو کی عورت کی ہے، مگر عیار کی وہ شکل بدلنے میں ماہر ہے. جو شکل بدل کے آئے گا اور جیسی بھی اس کی اصلی صورت ہوگی ویسی ہی یہ تصویر ہو جائے گی. اور اگر وہ عیار نہ ہوا تو یہ تصویر جیسے اب عورت کی ہے ویسی ہی رہے گی. تو آذر جادو تختی تصویر کی لے کے مہتاب کے جنگل میں روانہ ہوا اور چار طرف امر کو کھوجنے لگا. مگر حال سنیے کہ امر عیار بھی اسی جنگل میں ایک مقام پہ بیٹھا دل سے کہہ رہا تھا کہ خدا جانے اسد پر کیا گزری، اور ایک طلسم کا معاملہ ہے، کیا پتا کیا درپیش ہو. تبھی دور سے اس نے ایک ساحر کو دیکھا. امر نے دل سے کہا کہ اس حرام زادے کو بھی مارنا چاہیے، جو ساحر کم ہو وہی صحیح. یہ سوچ کر فوراً اپنی صورت ایک ساحر کی بنا کے طرف اس کے چلا. آذر نے دیکھا کہ ایک جادوگر محیب صورت جس کے کان آنکھ ناک سے آگ نکلتی ہے چلا آتا ہے. قریب اس کے گیا اور کہنے لگا اے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ امر نے کہا ارے پہلا اپنا نام بتائیے. آذر نے نام اپنا بتلا دیا. کہا امر کو ڈھونڈنے آیا ہوں. امر نے کہا ارے میں بھی اسی فراق میں ہوں، مہتاب جادو کا عزیز ہوں، جب سے خبر اس کے مرنے کی سنی ہے تلاش امر کی کرتا ہوں. آذر نے کہا اچھا چلو آؤ ہم تم مل کے فکر کریں. داستانوں سے دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ہماری داستانیں اور خاص کر داستان میں حمزہ کی جو طویل جلدیں ہیں 46 جلدیں، وہ دنیا کے تخلیقی ادب کا تخیلی ادب کا بہت بڑا کارنامہ ہے. شمس الرحمن فاروقی کا تعلق موضع کوریا پار ضلع اعظم گڑھ کے ایک دینی اور علمی خانوادے سے ہے. وہ 30 ستمبر 1935 کو پرتاپ گڑھ میں پیدا ہوئے. ویسلی ہائی اسکول اعظم گڑھ سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فاروقی صاحب اپنے والدین کے ساتھ گورکھپور آ گئے. ایسے ہی گورکھپور میں بھی اسلامیہ کالج میں جب پڑھتے تھے تو وہاں جلساز کی دکان تھی، اس سے بھی ان کی دوستی ہو گئی. تو جلساز کی دکان سے وہ کتابیں لے کے دن بھر بیٹھے وہاں پڑھا کرتے. لوگ گھر والے ان کو منع کرتے کہ بھائی آنکھ خراب ہو جائے گی، لیکن اس کو کوئی اثر نہیں ہوا. تو کتاب میں بہت پڑھتا تھا. میں اب بھی یہی ہے کہ پڑھتا بہت تھا، کتابیں میں پڑھتا رہتا ہوں. اور بچپن میں تو جو بات مجھے عجیب لگتی تھی وہ یہ کہ میں اپنے خیال میں تو بہت ہاتھ پیر کا اچھا آدمی تھا، لیکن تھا بہت چھوٹا تھا اصل کلاس میں. اپنے بی اے میں ایڈمیشن انہوں نے ایم پی کالج میں لیا گورکھپور میں. ذرا فاصلہ پڑتا تھا تو ایک بھائی ہمارے ساتھ ان کے بغل میں ہوتے تھے اور ایک دوسرے ان کے دوست ان کے بغل میں ہوتے. 2 آدمی ان کو پکڑے رہتے تھے اور یہ کتاب پڑھتے ہوئے چلے جاتے. ان کو آج تک یہ نہیں پتہ چلتا کہ راستہ ان کا کدھر ہے. یہی صورت حال ہم کو جب انہوں نے الہ آباد میں ایڈمیشن لیا تو یہ پتہ چلا کہ وہاں بھی وہ راستے بھر کتاب پڑھتے جاتے. ٹرک والے اس زمانے میں اتنا ٹریفک کا بد نظمی نہیں تھی، لوگ راستہ دے دیتے تھے کہ یہ آدمی پڑھتا جا رہا ہے، کچھ پاگل ہو جائے گا یا کچھ بھی ہو جائے گا، اس کو کنارے سے کر. گاڑیاں اپنی کرائے نکال لیتے تھے، وہ پیسہ یہ ان کے پڑھائی کا شوق تھا. ایکسٹرنل افیئرز کی طرف سے کچھ زبانوں کی تعلیم کا انتظام ہے، تو میں عربی اور فرانسیسی زبان سیکھنے جاتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب وہاں فرانسیسی سیکھنے آتے ہیں، اور انہوں نے اس امتحان میں بڑا امتیاز حاصل کیا. تو ان کی ذہانت غیر معمولی ہے، اور ریاضت اس سے بھی برتر کوئی شخص اتنی محنت کر سکتا ہے اور اپنے معیار سے مفاہمت کیے بغیر، یہ بات عام طور پر حیرت انگیز ہوتی. میرے استاد بوس صاحب الہ آباد گئے تھے وائوا لینے کے لیے، انٹرویو لینے کے لیے طلباء کا. اس زمانے میں یہ طالب علم تھے میں فائنل کے. تو جب بوس صاحب آئے ہی واز اوور جوائے اینڈ ویری ہیپی. ہم لوگوں سے کلاس میں کہا آئی وینٹ الہ آباد, آئی ٹوک انٹرویو آف اے بوائے, his name was شمس الرحمان. He answered every question. His knowledge is not bookish, he is quite creative, you can think from his own mind.
1953 میں انہوں نے BA پاس کیا۔ اس کے بعد 1955 میں الہ آباد یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں امتیازی حیثیت سے MA کی ڈگری حاصل کی۔ کہ میں تو ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں پڑھاؤں گا یونیورسٹی میں، اور ظاہر ہے کہ انگریزی اچھی تھی، اچھے نمبر لایا تھا میں، اپنے بیچ جو فرسٹ آیا تھا سب لوگ جانتے تھے بہت اچھا لڑکا ہے۔ لیکن اب کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ مجھے یہاں الہ آباد یونیورسٹی میں جگہ نہیں ملی، حالانکہ 4 جگہیں اس وقت خالی تھیں جب میں نے پاس کیا سن 55 میں۔ اب تو پتہ نہیں کتنی پرانی ہسٹری ہو گئی، لیکن وہ میرے ساتھ کے سب لوگوں کو مل گئی، مجھے نہیں ملی، تو اس طرح سے وہ رہ گیا۔ میں نے کالج میں پڑھایا جا کر بلیا میں، بلیا کے SC کالج میں، ڈگری کالج تھا، وہاں میں نے پڑھایا۔ اس کے پرنسپل صاحب بڑے لائق آدمی، انگریزی کے آدمی بھی تھے، بہت لائق آدمی تھے۔ تو اس کے بعد پھر وہ میں شبلی کالج میں آ گیا پڑھانے کے لیے، 2 سال میں نے وہاں پڑھایا۔ جب شبلی میں تھا تو میرے ایک دوست اور جو علی گڑھ کے تھے، جو اب بعد میں پروفیسر ہو گئے، نیشنل ڈیفینس اکیڈمی کھڑگ واسلہ، وہیں رہتے ہیں، بہت مشہور آدمی ہیں، ڈاکٹر حفیظ صدیقی، تو وہ جغرافی کے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ امتحان ہو رہا IAS کا، تو بھر دو فارم۔ تو میں نے کہا کہ میں تو فارم نہیں بھروں گا، مجھے تو نوکری کرنی نہیں ہے، سول سروس کرنی نہیں مجھے۔ تو کہہ لگے کہ نہیں وہ کوئی بات نہیں، میرے پاس 2 فارم آ گئے ہیں اتفاق سے، ایک میرے دوست نے بھیج دیا، ایک مجھے مل گیا، ایک تم بھی بھر دو۔ تو میں نے اس کو راورا بھی میں فارم بھر دیا اور پاس بھی ہو گیا راورا بھی۔ تو اس میں نے پوسٹل سروس مانگی تھی کہ اگر مجھے پولیس تو میرے لیے فٹ نہیں تھی، یوں بھی آنکھ میری کمزور تھی بہت، کہ اگر مجھے IAS پراپر اور IFS نہ ملے تو آئی وانٹ پوسٹل سروس۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پہ نوکری میں آرام بہت ہے، بڑے شہروں میں پوسٹنگ آپ کی ہوتی ہے، آرام سے آپ کام کیجیے، یہ نہیں کہ کبھی بہرائچ میں، کبھی صورت گڑھ میں، کبھی کہیں آپ کلیکٹری کر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں۔ تو ہو گئے پھر ہم۔ فاروقی صاحب حکومت ہند کی پوسٹل سروس سے وابستہ رہے اور 1994 میں پوسٹل سروسز بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے۔ دوران ملازمت وہ اپنے محکمے میں حسن کارکردگی کی وجہ سے ہر دل عزیز رہے۔ فاروقی صاحب کا تعلق اگرچہ براہ راست زبان و ادب کی درس و تدریس سے نہیں رہا، لیکن انہوں نے اپنے زمانہ ملازمت میں ایسے ادبی و تنقیدی کارنامے انجام دیے جن کی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔ میری امی سے ان کی ملاقات یونیورسٹی آف الہ آباد میں ہوئی، اور اس کے بعد امی بھی میری کالج کی پرنسپل تھیں، لیکن ظاہر بات ہے ان کو یہ احساس تھا کہ میرے والد کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے بہت سارے کام کرنے کا، اور انہوں نے ان کو بہت زیادہ انسپائر کیا کہ آپ ٹھیک ہے، اگر آپ پروفیسر نہیں بنے یونیورسٹی میں، آپ IAS ہیں یا سینٹرل سروسز میں ہیں، تو پھر بھی آپ وقت میں پورا آپ کو تعاون دینے کی کوشش کروں گا کیا، اور دیا انہوں نے۔ گھر کا سارا نظام اور ساری چیزوں کو انہوں نے خود سنبھالا میری امی نے، اور اس طرح سے میرے ابا کو پورا وقت تھا۔ ہماری بیگم صاحبہ مرحومہ بہت بڑے گھر کی بیٹی تھی، زمیندار گھر کی، تو انہیں بہت شوق تھا ایک گھر ہونا چاہیے ہم لوگوں کا اپنا۔ میں کہتا تھا ابھی گھر ور کیا ہوگا، ہم تو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ مشہور کہاوت انگریزی کی ہے کہ بیوقوف لوگ گھر بناتے ہیں، عقل مند لوگ ان میں رہتے ہیں، تو یہ کیا ضرورت ہے؟ کہیں گے نہیں گھر ہونا چاہیے، گھر زمین لینا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ زمین بہت مجھے مجبور کر کے انہوں نے زمین لی ہے۔ تو اس گھر میں صرف میرا اتنا کارنامہ ضرور ہے کہ یہ گھر جو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب اس کا پورا ڈیزائن میرا بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ میں نوکری پر تھا، میری بیوی یہیں رہتی تھی، یہیں کام کرتی تھیں۔ انہوں نے جیسا تم کو معلوم ہوگا کہ ایک کالج کی پرنسپل تھیں، پھر انہوں نے کالج کو قائم کیا، بنایا، پھر ایک کالج اور بنایا، تو 2-3 ادارے انہوں نے لڑکیوں کے لیے کھولے، تو یہیں رہتی تھیں، یہیں کام کرتی تھیں وہ، میں باہر رہتا تھا۔ شاعر، ادیب اور نقاد کی حیثیت سے فاروقی صاحب کا نام یوں تو ان کی ادبی زندگی کے آغاز سے ہی پہچانا جانے لگا تھا، لیکن جدیدیت کے عروج کے زمانے میں جب ان کے کئی اہم مضامین اور کتابیں منظر عام پر آئیں تو فاروقی صاحب کی شہرت بہت بڑھ گئی۔ پھر اردو زبان و ادب کے
بہت سے موضوعات پر ان کی کئی کتابیں تواتر کے ساتھ سامنے آنے لگیں۔ فاروقی صاحب نے اردو میں بالکل نئے طرح کے افسانے لکھ کر فکشن کی دنیا میں ایک نئے طرز کا اضافہ کیا۔ اس زمانے میں جب شہرت ان کے ہم رکاب نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں یہ محسوس کرتا تھا کہ ان کو بہت آگے جانا ہے۔ بالائے سرش سے ہوش مندی، می تافت ستارہ بلندی محسوس یہ ہوتا تھا، اور جتنی توقعات تھیں آگے چل کر وہ توقعات سب پیچھے رہ گئیں، اس سے بہت آگے نکل گئے۔ شمس الرحمن فاروقی کی ادبی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ وہ نقاد ہیں، شاعر ہیں، ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، انہوں نے ترجمے بہت سے کیے ہیں، اور ان کی شخصیت کا ایک بہت نمایاں پہلو ان کا مدیر ہونا بھی ہے۔ آج کے زمانے میں بالخصوص عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ فاروقی صاحب ہمارے زمانے کے سب سے بڑے نقاد ہیں۔ انہوں نے بہت سی غیر معمولی باتیں کی ہیں، غیر معمولی امتیازات حاصل کیے، اور سرکاری ملازمت پر فائز ہونے کے باوجود انہوں نے تنقید کے لیے وقت نکالا، اور تنقید پر ان کی مہر لگ گئی۔ فاروقی صاحب نے میر کو اپنے خصوصی مطالعے کا موضوع بنایا اور 20-25 سال میر پر کام کیا، اور 4 جلدوں میں میر کے کلام کی شرح کی، اور وہ پیمانے، وہ اصول اس اپنی کتاب شعر شورانگیز میں، جو میر پر ان کی کتاب ہے، مشہور زمانہ کتاب ہے، جس پر انہیں اردو کا سب سے بڑا انعام سرستی سمان بھی ملا ہے 1996 میں، اس کتاب کے تقریباً 700-800 صفحے پر مشتمل دیباچوں میں فاروقی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ وہ باتیں بیان کی کہ جن سے ہم اپنی کلاسیکی شاعری کو حقیقی طور پر سمجھ سکیں۔ اب میں جب اس کے شعر لوگوں کو سناؤں کہ صاحب میر کے شعر سنیے، تو وہ لوگ کہیں یہ کون سا میر ہے اور کس دیوان میں ملتا ہے؟ میں نے کہا بھائی اسی دیوان میں ہے جس میں سے آپ پڑھتے ہیں، جس میں ہم پڑھتے ہیں۔ کہنے نہیں ہو سکتا ہی نہیں، یہ شعر میر کا۔ میں نے کہا نہیں ہے، میر کے شعر ہے۔ تو یہ خیال آیا کہ صاحب جو باریکیاں اس میں نظر آ رہی ہیں وہ اور لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اور لوگ تو اس طرح سے کہتے ہی نہیں میر کے بارے میں کہ بڑا پیچیدہ شاعر ہے۔ یہ کہتے ہیں سادہ ہے، بڑا سہل ہے اور سلیس ہے، فلاں ہے۔ اب وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ سہل ہے، میر کا سمجھنا کیا، ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے۔ اس کو بھی لوگ یار لوگ نہیں ایسے ہی کہہ دیا ہے، کچھ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا اب میں ہر شعر میں کچھ شعروں میں کچھ تھوڑا بہت لکھوں گا۔ اب پھر وہی مشکل پیش آئی کہ جس شعر کو اٹھاؤں کہ اس کو لکھوں گا تو اس میں معلوم ہے اور کئی بات نکل رہی ہے۔ تو اس طرح سے وہ 2800-2900 پیج کی کتاب بن گئی، 1400 شعر اور باقی سب ہمارا، اس میں ہماری بکواس۔ اور اسی کے نتیجے میں یہ بھی رہا کہ بھائی شعر میر کی نظر میں شعر تھا کیا آخر۔ اور ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ جب تک ہم اس بات کو نہیں جانیں گے کہ کسی شاعر کی نظر میں شعر کسے کہتے ہیں، تب تک اس کے شعر کو سمجھیں گے کیسے آپ؟ اور جس تہذیب میں، جس زمانے میں وہ شعر کہہ رہا ہے، اس تہذیب میں، اس ثقافتی ماحول میں شاعری سے کیا مراد لوگ لیتے ہیں، اس کے پہلے والے لوگ شاعری کس کو کہتے تھے، ان باتوں کو جانے بغیر بھی آپ اس شاعر کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ فاروقی صاحب نے تو جدید شاعری کو اسٹیبلش کیا ہندوستان میں، جدید شاعری، اور ان کی سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جدید شاعری کی شعری جمالیات میں کلاسیکی شاعری کا رنگ تلاش کیا ہے۔ جو بھی فاروقی صاحب نے اقبال پر، غالب پر یا میر پہ لکھا ہے، اس میں لفظ کا احترام، لفظ کا رول، لفظ کی کیا اہمیت ہے اور لفظ کس طرح متن میں اپنا کام کرتا ہے، اس پر ان کی بنیادی توجہ رہی ہے، اور وہ بہت بڑی بات ہے۔ شعر غیر شعر و نثر ہے، اس میں پورا ایک جو مضمون ہے کہ شعر کیا ہے، غیر شعر کیا ہے، نثر کیا ہے، اس میں جدلیاتی لفظ کی بحث پہلی بار انہوں نے اٹھائی، یہ اصطلاح بھی انہوں نے وضع کی، اور اس میں ابہام کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ شعر میں ابہام
جو ہے وہ کس طرح سے اس کو بامعنی بناتا ہے، اس کو پرکشش بناتا ہے، اور اس کے اندر شعر کے اندر ایک وسیع تر کائنات کو تلاش کرنے کا وسیلہ بنتا ہے۔ میرا یہی کام رہا ہے کہ جو ادبی معیار ہمارے یہاں مقرر ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے مقرر کیے، جو ہمارے پورے تخلیقی عمل میں جاری و ساری ہیں، اور پھر یہ کہ چونکہ حالی کے زمانے میں خاص کر حالی اور آزاد اور امداد امام اثر اور ان کے ذرا سے بعد شبلی، اور ان لوگوں نے ہندوستان کے باہر بھی بہت بھی دیکھا، اور ادبی معیاروں کی تلاش میں یا ادبی فن پاروں کو سمجھنے کی کوشش میں عربی فارسی کے علاوہ سنسکرت کو بھی دیکھا، انگریزی کو بھی دیکھا، انگریزی کے سہارے سے فرانسیسی کو دیکھا، جرمن کو دیکھا۔ تو ہم لوگوں نے بھی یہی کیا، میں نے خاص کر یہ کیا کہ دوسری دنیا میں جو ہماری دنیا کے باہر دنیا ہے اس میں کس طرح کے معیار ہیں، مثلا انگلینڈ میں، انگریزی میں، یا جرمن میں، یا فرانسیسی میں، اور کچھ چیزیں وہاں سے میں نے لیں جو میرے کام کی نظر آئیں، میں نے وہاں سے لیں۔ جیسے یہی کہ شعر کو پوری طرح سے بات کو پوری طرح سے واضح نہ کرنا، کچھ تھوڑا سا انکہا چھوڑ دینا، یہ ہمارا بھی تھا۔ لیکن اس کو جتنی زور دے کر کے فرانس کے لوگوں نے کہا، جن کو کہ سمبلسٹ کہتے ہیں، فرینچ سمبلسٹ نے کہا، اتنا اور لوگوں نے نہیں کہا۔ ہم نے ان کو وہاں سے اس کو لے کے زور دیا، کیونکہ اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آنند وردھن نے اور ابھینو گپت نے کہا ہے کہ صاحب شعر اشارے پر ہوتا ہے، شعر میں ایک چیز جس کو کہ دھونی کہتے ہیں، کہ شعر کہتا کچھ ہے لیکن اس کی گونج کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، یا شعر میں اشارہ ہوتا ہے جو کہ انڈائریکٹ ہوتا ہے، جس کو وکروکتی کہتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہوگا، یہ پرانے لوگ ہیں، ان کا آپ کے ہاں نئے زمانے میں کیا ہو رہا۔ اس لیے ہم نے ان لوگوں کی بات کو بھی لے کر کے، اور یہاں سے بھی فرینچ سمبلسٹ سے اور انگریزی کے خاص کر ٹی ایس ایلیٹ سے، دوسرے لوگوں یا ریچرڈ سے لے کر کے ہم نے اپنی باتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ تو اگر کوئی کام تنقیدی دنیا میں نے کیا تو یہی کیا ہے کہ اپنی پوری تہذیبی ادبی روایت کو جہاں تک مجھ سے ہو سکا سمجھا، اور اس کی پوری روح کو جذب کیا، اور جو کچھ مغرب میں کیا گیا ہے اس میں سے وہ چیزیں میں نے نکالی جو میرے ادبی ماحول و معاشرے کے معیار سے ہم آہنگ ہیں۔ مثلا یہ کہ چینی ادب سے مجھے واقفیت ہے، اور چینی شاعری میں نے پڑھی ہے اور بہت پسند بھی کرتا ہوں، لیکن چینی شاعری سے میرا کوئی رابطہ بنتا نہیں ہے۔ تو اس لیے تم میری تحریروں میں بہت کم ذکر دیکھو گے چینی شاعری کے۔ میری تحریروں میں تم عربی بہت دیکھو گے، فارسی بہت دیکھو گے، سنسکرت دیکھو گے، انگریزی دیکھو گے، فرینچ دیکھو گے۔ لیکن تو اس لیے کہ یہ روایتیں ایسی ہیں جن سے کہ ان سے میں مل کر کام کر سکتا ہوں۔ جو روایتیں کہ میری روایتوں سے بہت دور ہیں، جیسے چینی روایت، تو اس کی قدر کرتا ہوں میں، لیکن اس سے میں نے کوئی کام نہیں لیا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ فاروقی صاحب نے ہندوستانی فارسی شاعری کو ایک جو شعریات ہے، اس کی جو پوئٹکس ہے اور جو بکھری ہوئی تھی، اس کو پہلی بار ترتیب دیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا کام بھی بہت جہتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ خاص طور پر شب خون تو ایک ایسا انمٹ حوالہ ہے جو اردو ادب میں ہمیشہ رہے گا، کہ انہوں نے کس طریقے سے شب خون میں مختلف تحریکیں، مختلف سوال اٹھائے، مختلف ادب کی انٹرپریٹیشنز دیں۔ وہ ظاہر ہے کہ اس نے پورے اردو ادب کو متاثر کیا۔ شب خون جب آتا ہے اور اس کا ذکر آئے گا تو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ اس کے خدمات بہت وسیع ہیں، اور یہاں پر فاروقی صاحب نے ایک پورا آپ کے گروپ کو تیار کیا ہے، ایک سماجی اور ایک مسلم معاشرے کو جو ابھی بھی بعض اقدار کو قبول کرنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے۔ فاروقی صاحب نے وہ تمام چیزوں کو کھول کر ایک پوری نئی پوت کی رہنمائی کی ہے اور ان کی امامت کی ہے۔ فاروقی صاحب نے خود شب خون میں بہت سے انگریزی شاعروں کے، روسی شاعروں کے، فرانسیسی شاعروں کے، روسی، فرانسیسی وغیرہ شاعروں کے ترجمے انہوں نے ظاہر ہے کہ انگریزی کے ذریعے سے اردو میں کیے، اور ان کے ترجمے تو ایسے ہوتے تھے کہ عموماً لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ صاحب ان ترجموں کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم اصل شاعر کی نظم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فاروقی صاحب نے ایک جو ہمارے یہاں تنقید کی دنیا میں ارسطو کی کتاب جو
ظاہر ہے کئی 2-2.5 ہزار سال سے ہمارے یہاں تنقید کی بنیادی کتابوں میں جو اس کی پوئٹکس ہے، جس کو بوتیقہ کے نام سے مشہور ہے، بوتیقہ کا جو ترجمہ بڑی مشکل کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ فاروقی صاحب نے کیا شعریات کے نام سے، اور یہ ترجمہ اتنا اہم اور اتنا قابل قبول قرار پایا کہ اب اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جب ان کا ابھی ناول آیا ہے تو اس پہ تو بھی بحث چلے گی کافی دیر تک، کئی چاند تھے سر آسماں، تو وہ بھی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جو روکتا ہے آدمی کو کہ دیکھو تاریخ کو کس رخ پہ دیکھا گیا ہے، تاریخ کے تصور کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ ہونا چاہیے۔ آج سے 200 برس پہلے 150 برس پہلے کہ لوگ انگریز کے بارے میں کیا سوچتے تھے اور انگریز ان کے بارے میں کیا سوچتا تھا، اس پر میں نے جو پورا ناول جو ہے یہ کئی چاند تھے سر آسماں، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پھر وہی بات کی اس زمانے میں شاعر ہونے کا مطلب کیا تھا، اور جو لڑکی جو اس کا جو مرکزی کردار کہیے اس کو آپ، کہ اس کو ایک کے بعد ایک کئی عاشق ملتے ہیں اور ہر عاشق پھر یا تو مر جاتا ہے یا اس کا قتل ہو جاتا ہے، تو پھر تلاش میں رہتی ہے کہ مجھے کہ اور کوئی عاشق کو چاہنے والا مل جائے۔ یہ ایک طرح سے سمجھیے آپ کہ پوری دلی کی پوری مغل سلطنت کی ایک علامت ہے کہ وہ بار بار وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ کمی ہے، کچھ مجھے ملنا چاہیے لیکن راستہ نہیں ملتا کہ وہ کیسے پاؤں اس کو میں، اور آخرکار وہ نہیں پاتی اسے۔ عموماً ناول نگار جب بھی کسی موضوع کو اختیار کرتا ہے تو اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے اپنی زبان استعمال کرتا ہے، یعنی جو اس کی اپنی زبان ہے یا جس زمانے سے وہ تعلق رکھتا ہے اس زمانے کی جو زبان ہے۔ اس میں فاروقی صاحب نے یہ بہت ہی حیرت انگیز پہلو یہ اپنایا ہے، یہ استعمال کیا ہے کہ اس ناول میں زبان وہ استعمال کی ہے کہ جو 18ویں یا 19ویں صدی کا آدمی جو بولتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کا کردار جو زبان اس زمانے میں بول رہا ہے، اس زبان کو آج کا ادیب، آج کا ناول نگار، آج کا شخص اگر استعمال کرے تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ اسے کتنے پاپل بیلنے پڑے ہوں گے، کتنی مشکل پیش آئی ہوگی کہ آج ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ لفظ آج سے 150 سال پہلے بھی استعمال ہوتا رہا ہو، یا 150 سال پہلے کسی بات کو بیان کرنے کے لیے جو طریقہ تھا وہ ضروری نہیں کہ وہی طریقہ آج بھی ہم استعمال کرتے ہوں۔ تو نہایت تحقیق اور محنت کے بعد فاروقی صاحب نے اس ناول کے آخر میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس التزام کو اختیار کرنے کے لیے انہیں بڑی محنت کرنی پڑی، انہوں نے بہت سے لغات استعمال کیے اور یہ جگہ جگہ اس کو گویا ویریفائی کیا کہ صاحب اس زمانے میں جو واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں، جو صورتحال ہے، جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں اس زمانے کا شخص جو ہے وہ کیسی زبان استعمال کرتا، کیا بولتا، کون سا لفظ استعمال کرتا، کون سا محاورہ استعمال کرتا۔ شاعر کی حیثیت سے بھی فاروقی صاحب کی اہمیت کسی طرح کم نہیں ہے۔ وہ جدید غزل اور نظم کے شاعروں میں اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں۔ اب تک ان کے 4 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ فاروقی صاحب میر کے نام پر سر دھنتے ہیں، میر پر شور انگیز لکھ ڈالا انہوں نے، میر کو فرسٹ ریٹ شاعر سمجھتے ہیں، اعلیٰ درجے کا، صفحہ اول کا، وغیرہ وغیرہ، لیکن خود ان کی شاعری جو ہے امپیکٹ پوئٹک ڈکشن پر غالب کا بڑا اثر ہے، غالب کا، یعنی ان کے ہاں جو پیچیدگی ہے، زولویدگی تو نہیں ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میر کارواں تھے جدیدیت کے، میر کارواں، لیکن جس طرح کی شاعری ہو رہی تھی، احمال تک، غلو تک، جغلودگی تک، انہوں نے اس سے اپنی شاعری کو بچایا، شاعری کو محفوظ رکھا۔ ان کے ہاں احمال نہیں ہے، الجھاؤ نہیں ہے، زولودگی نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، یہ دماغ کی شاعری ہے، اس میں دل بھی دھڑکتا ہے مگر دماغ کی شاعری ہے۔ فاروقی صاحب کی شاعری تھوڑا سا ایک ذہن نارسا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن غور و تأمل چاہتے ہیں ان کے اشعار، اس کو غور سے پڑھیے تو واشگاف ہر چیز ہو جاتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے لفظ کو معنی عطا کیا، یعنی یہ کہ محض لفظ کا استعمال برائے لفظ
ایک جامد لفظ، اسٹیٹک لفظ بالکل نہیں، اس میں جذبہ بھی تھر تھراتا ہے، دل بھی تھر تھراتا ہے، اور ہر لفظ کو میننگ دی انہوں نے، یعنی یہ کہ سپاٹ اشعار نہیں ہے، ٹھس اشعار نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اور صرف اپنے کو تشبیہ اور استعارہ تک محدود نہیں رکھا انہوں نے، جیسے روایتی شاعری چلتی آ رہی ہے، اس میں علامت بھی ہے، اس میں ابہام بھی ہے، گویا فرانس کی شاعری کے اثرات بھی ہیں، تمام سب باتیں ہیں، تو ایک بہت ہی نفیس اور بڑی عمدہ شاعری ہے۔ جدیدیت کے بارے میں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بہت گمراہ کیا فاروقی صاحب نے لوگوں کو، تو گمراہ تو اگر میں نے کیا تو شاید میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے جدیدیت کے بارے میں لوگوں سے کہا اور جو کچھ عرض کیا، میں نے جو کچھ سمجھایا، وہ بڑی حد تک لوگوں تک پہنچ ضرور گیا، چاہے لوگوں کو اس پر پورا اطمینان نہ ہوا ہو۔ میں نے جب شروع کیا لکھنا آج سے 40-42 برس پہلے، بلکہ اور پہلے، اب تو 50 برس ہونے کو آ رہے ہیں، تو یہ دیکھا کہ وہی جو ظلم کے اقبال پہ ہو رہا تھا، کہ پریم چند بہت بڑے افسانے نگار ہیں، کیوں؟ ان کے یہاں دیہاتوں کا بڑا اچھا منظر ملتا ہے، ان کے یہاں ہندوستانی سماجی بیداری کے بارے میں بڑا زور ملتا ہے، تو سماجی بیداری سے تو کوئی شاعر بنتا نہیں، افسانہ نگار بنتا نہیں، افسانہ تو بنتا ہے کسی اور وجہ سے، ہاں اس میں پھر آپ کچھ نکال لیجئے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن سب سے پہلے تو فن کو فنی اعتبار سے دیکھیے کہ وہ فن ہے کہ نہیں ہے۔ ہندوستان جنت نشان کے داستان گویوں کا کمال دیکھیے کہ وہ داستان جو دنیا بھر میں محض ایک جلد میں جانی جاتی تھی، اس کو انہوں نے اتنا پھیلایا کہ وہ پھیلتے 46 جلدوں تک جا پھیلی، اور ہندوستان جنت نشان کے عظیم ترین ادبی کارناموں میں گنی گئی۔ تو داستان گوئی کی یہ محفلیں ایک نذرانہ عقیدت ہے ان گمنام داستان گویوں کے نام جو ادیب بھی تھے، فنکار بھی۔ داستان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ داستان گو کا پڑھنے والا یا جس کو سننے والا کہیے، اس کا جو ٹارگٹ ہے اس کے سامنے ہے، تو اس کے حساب سے پھر جو ڈائنامکس ہوتی ہیں، جو حرکیات ہوتی ہیں، اس کی بنا پر داستان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ناول میں نہیں ہوتی، اور یہ سمجھنا کہ یہ چونکہ ناول میں وہ چیزیں نہیں ہیں اس لیے ناول بہتر ہے اور داستان کمتر ہے، یہ ایک بڑا غلط خیال تھا جو لوگوں کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ سب سے بڑی کوشش میری یہی رہی ہے کہ میں داستان کی جو اس کی جو تھیوری ہے اس کو بیان کروں کہ داستان کس طرح سے اور کیوں کر وجود میں آتی ہے، اس کے ہونے کی وجہیں کیا ہیں۔ فاروقی صاحب نے داستان جیسی بھاری بھرکم اور غیر معمولی صنف کو بھی اپنے تنقیدی مطالعے کا موضوع بنایا۔ داستان امیر حمزہ پر ان کی ضخیم کتاب 3 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اور یہ کام اب بھی جاری ہے۔